اور اب آپ کو لیے چلیں گے وفاقی کابینہ کے ارکان نے وانا کیڈٹ کالج کے طلبہ کے بروقت ریسکیو پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاک فوج اس میں بھی فاتح رہی تھی، اب موجودہ جو دہشت گردی کی لہر جو ہے پاک فوج جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فتح حاصل ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں کیڈٹ کالج وانا پر ہونے والے بزدلانہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ حملہ دراصل پاکستان کے امن استحکام اور بچوں کے مستقبل پر حملہ ہے۔ دہشت گردی جیسے بزدلانہ اقدام ہمارے قومی ایوان اتحاد کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ میں سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے غیر معمولی بہادری اور پیشہ وارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 650 قیمتی انسانی جانوں کو محفوظ بنایا۔ میں ان کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان مسلح افواج اور عوام ایک پیج پر ہیں اور ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایک وانا میں جو ہمارے بچوں کے اوپر جو دہشت گردوں نے کوشش کی ان کو نقصان پہنچانے کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا اور وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی پسپا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اسلام آباد میں جوڈیشل جو کمپلیکس ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور جس طرح ہمارے وانا میں ہمارے فوجیوں نے اس دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کو جہنم واصل کیا، اور جس طریقے سے ہمارے بچوں کو بچایا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج پوری قوم جو ہے وہ اس دہشت گردی کے خلاف اکٹھی ہے، اور اس میں جو مقاصد تھے بھارتی جو لابی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے افغانستان کو استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے، اس کی بھی ہم جو ہے وہ بڑے شدید الفاظ میں کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم اپنے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ان سارے دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وانا کیڈٹ کالج پہ جس طرح سے دہشت گردی کا حملہ ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسلح افواج کے جوانوں نے جو ہے وہ انتہائی بہادری کے ساتھ اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ جو ہے وانا کیڈٹ کالج میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا۔ میں یہاں پہ یہ بات کہنی چاہوں گا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے جو لوگ معصوم بچوں کو جو ہے وہ شہید کرنے اور قتل کرنے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے۔ قوم جو ہے وہ پوری طرح سے متحد ہے، اور یہی اتحاد جو ہے یہ ہماری طاقت ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا اتحاد اور ان کی جو پیشہ ورانہ جو ہے وہ دلیرانہ جو قیادت ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ قابو پایا ہے، تو اب بھی انشاءاللہ تعالی دہشت گرد جو ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ جہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری کارروائیاں کرنے کے لیے جو ہے یہ ہندوستان کی اور راہ کی مدد سے تیاریاں کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری مسلح افواج جو ہیں وہاں پہ بھی ان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کریں گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اور پاکستان کی سرحدوں کو جو ہے ان دہشت گردوں سے محفوظ کریں گی۔ میں جی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاک افواج کو، جنہوں نے وانا کے اندر جو آپریشن کر کے بے شمار بچوں کی زندگیاں بچائی ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان کی زندگیاں بچائی ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ عوام کے سامنے ابھی جیسے جنگ میں ان کی مہارت سامنے آئی ہے، دوبارہ سے سوئسائڈ بامبرز کی موجودگی میں، جن کا مقصد صرف وہاں پہ یرغمال بنا کے بچوں کو بالکل جیسے APS کا واقعہ ہوا تھا اس کو ریپیٹ کرنا تھا۔ یہ جو مہارت فوج نے دکھائی ہے یہ بارہا ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن ان تمام چیزوں جتنی اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے،
اور ہمارے نیبرہڈ کے اندر وہ تمام لوگ جو مذموم سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو یہ واضح پیغام چلا جانا چاہیے اس فوجی طاقت کے ذریعے کہ ان کو دوبارہ سے منہ کی کھانی ہوگی۔ فتنہ الخوارج نے کس طرح سے ایک بزدلانہ اٹیک ہمارے نوجوان بچوں کے اوپر جو وانا میں کینیڈ کالج کے اندر کیا اور ان کو ہاسٹیج بنانے کی کوشش کی۔ ہماری افواج پاکستان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو فرنٹ لائن پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو جوان ہیں جنہوں نے 500 کیڈٹس کی سکسیسفلی بہت بہترین کامیابی سے جانیں بچائیں اور یہ ایک سکسیسفل آپریشن کیری آؤٹ کیا، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہی بچوں کی، انہی نوجوانوں کی سیکریفائسز ہیں اس ملک کے لیے، اسی کی وجہ سے آج ہمارے ملک کی سالمیت جو ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ اور جیسے جیسے دہشت گردی جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا چند سال پہلے اس نے اپنا زور پھر سے پکڑا، میرے خیال سے کہ آج جس طرح سے ہماری افواج اس کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈال رہے ہیں، کامیابی دیں گے۔ اور ایک بار پھر ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے تمام جوانوں کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، اور خارج پاکستان کی لیڈرشپ کو، فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت کو، ان کی قیادت میں ہماری تمام کیڈٹس کی جان بھی محفوظ رہی۔ ہمیں اپنی افواج پہ فخر کرنا چاہیے۔ جو وانا جو اے پی ایس کا سانحہ تھا اس سے بڑا سانحہ واقع ہو سکتا تھا اگر ہماری افواج جو تھی وہ بہترین حکمت عملی کے تحت اپنے بچوں کو وہاں سے ریسکیو نہ کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو زخم چاٹ رہا ہے، میں ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان اپنی شکست کے زخم چاٹ رہا ہے اور وہ اپنی پراکسی کے ذریعے، اب اس کی پراکسی میں افغانستان بھی شامل ہے، بی ایل اے بھی شامل ہے اور ٹی ٹی بی بھی شامل ہے۔ ان سب کو انشاءاللہ ہم شکست دیں گے اور پاکستانی جو افواج ہیں ان کی صلاحیتوں کے بل بوتے کے اوپر جس کو اکنالج پوری دنیا کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستانی قوم سے میری بھرپور اپیل ہے کہ ہم اپنے شہداء کے لیے ان کے لیے دعا گو ہوں اور اپنے غازیوں کے لیے دعا گو ہوں، اور اس وقت افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جیسے ہم نے 10ویں میں شکست دی، انشاءاللہ تعالی اس دہشت گردی کی جنگ میں بھی شکست دیں۔ کیڈٹ کالج وانا کے اندر خارجیوں کے بزدلانہ حملے سے بچاتے ہوئے پاک افواج نے 600 سے زیادہ طالب علموں کو محفوظ رکھا ہے۔ اس کامیاب آپریشن کے اوپر میں پاک فوج کو اپنی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے اور ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کامیاب آپریشن نے پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کی ایک مثال قائم کی ہے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کے سامنے ہمیشہ کی طرح جو پاک افواج سامنے کھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اور پاکستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر یہ حکومت رات دن محنت کرتے ہوئے پاکستان کو ہر محاذ پہ اس کا مقام حاصل کروا کے دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارا دین اسلام اور آئین پاکستان دونوں ہمیں امن، عدل اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر نفرت، انتہا پسندی اور تعصب کے خلاف کھڑے ہوں اور ایک ایسا پاکستان تعمیر کریں جو امن، بھائی چارے اور احترام انسانیت کی روشن مثال ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم ہمیشہ سے رہی ہے۔ ہماری آرم فورسز نے ان سب چیزوں کا ماضی میں بھی مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ابھی بھی کریں اور آگے بھی کسی صورت میں ہمیشہ یہ کی جائے گی۔ قوم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں موجودہ صورتحال میں دنیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کی اسٹرینتھ، پاکستان کی سیاسی استحکام، پاکستان کے ادارے ایز اے پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک زبان ہوں، اتفاق پیدا کریں اور کہیں سے بھی دشمنوں کو اس بات کا تاثر پاکستان کے اندر سے نہ ملے کہ ہمارے اندر کوئی اس طرح کی اختلافات ہیں۔ جن ممالک کی استحکامت اور ان کا ڈیفنس اور ان کی فورسز مضبوط ہیں، آج وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور جن ملکوں نے اس میں کمپرومائز کیا
آج وہ ممالک یا تو پریشان ہیں یا پھر اسی چیز کی طرف سوچ رہے ہیں کہ وہ اس اپنے دفاعی قوت کو کس طرح اور مزید بہتر کریں یا مضبوط کریں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہماری عدلیہ، ہمارے سیاست، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہمارے بزنس مین، ہم ایز اے قوم، ہم سب کو اپنے ملک کی استقامت کے لیے ہر لحاظ سے کام کرنا چاہیے اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ جی، ہم اپنے جوانوں کو، اپنی افواج کو مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے جو انہوں نے وانا میں کیڈٹ کالج میں 500 سے زائد ہمارے بچے انہوں نے بچائے، قوم کے قیمتی جانیں، قوم کے بچے وہ بچائے اور اس مہارت سے بچائے کہ ایک بھی جان کا نقصان نہ ہوا اور دہشت گرد بھی ہلاک کر دیے گئے۔ تو ہم ہمیشہ کی طرح اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم پہلے بھی جیتے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی جیتیں گے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ ملک کا کوئی بھی حصہ ہو۔ انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جیتیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ہم اپنے ان بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جنوبی وزیرستان کے وانا کیڈٹ کالج میں 525 طلباء سمیت 650 سے زائد افراد کی جانیں بچا کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ دہشت گردوں نے ایک بار پھر ہمارے مستقبل پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے پاک افواج کے ان جوانوں کو سلام جنہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اپنی جرأت اور حکمت کے ساتھ تمام تر لوگ جو کیڈٹ کالج میں اندر موجود تھے، تقریباً 650 سے زائد افراد جو تھے، انہیں محفوظ باہر نکالا۔ کسی ایک طالب علم یا استاد کو نقصان نہیں پہنچانے دیا۔ یہ صرف ایک کامیاب فوجی کارروائی نہیں، یہ اس قوم کے عزم، اتحاد اور قربانی کی ایک زندہ مثال ہے۔ پاکستان کے بچے آج محفوظ ہیں کیونکہ ان کے محافظ جاگ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ کے لیے استحکام عطا فرمائے۔ وفاقی کابینہ کے ارکان نے وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کے بروقت ریسکیو پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے باعث وانا کیڈٹ کالج واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا جس طرح ہماری فوج نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہماری فوج نے پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ سردار محمد یوسف نے کہا اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، ہم پرامن پاکستان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ جام کمال خان نے کہا دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنا ہے، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے باعث وانا کیڈٹ کالج واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جام کمال نے کہا مسلح افواج نے دشمن کو شکست دے کر معصوم طلبہ کو بچایا، دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا جس طرح ہماری فوج نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جام کمال نے کہا بلوچستان سمیت ملک بھر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی کابینہ کے ارکان نے وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کے بروقت ریسکیو پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے باعث وانا کیڈٹ کالج واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا جس طرح ہماری فوج نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا ہماری فوج نے پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ راجہ خلیق الزمان انصاری نے کہا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی کابینہ کے ارکان نے وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کے بروقت ریسکیو پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا جس طرح ہماری فوج نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی کابینہ کے ارکان نے وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کے بروقت ریسکیو پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے باعث وانا کیڈٹ کالج واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
راجہ خلیقُالزمان انصاری نے کہا وانا میں کیڈٹس کو نقصان پہنچانے کا دشمن کا خواب چکنا چور کر دیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا جس طرح ہماری فوج نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔